اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی، آپ دیکھ رہے ہیں رومی کل چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب، کل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب کو جو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، انہوں نے جو اپنے غلط بیانی کری تھی، اپنے جو انہوں نے وہ دیے تھے، گوشوارے جمع کروائے تھے الیکشن کمیشن کو، جو اس کے اندر ان کی غلط بیانی تھی، اس کو جو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا، پھر ان کے بعد وہ نااہل قرار دیے گئے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر ہائی کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا، انہوں نے پھر رجوع کیا سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ میں معافی تلافی کے بعد جو ہے ان کی جو تاحیات نااہلی تھی، اس کی مدت کو ختم کرتے ہوئے صرف 5 سال کی نااہلی کو برقرار رکھا گیا ہے کہ جی وہ 5 سال کے بعد الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، ان کی نااہلی مستقل نہیں ہے۔ یعنی کہ معافی تلافی کری، سپریم کورٹ سے معافی مانگی، ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں عدلیہ کا سب کا اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ کوئی معافی مانگتا ہے تو فوراً اس کی معافی کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرے۔ تو یہ راستے دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں گے، یہ راستے کس کے لیے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ ایک مثال قائم کی جا رہی ہے کہ جی ایک نااہل شخص کو اہل کر دیا گیا، اور اہل کرنے کے بعد اس کو جو ہے اجازت دے دی گئی، اس کی تاحیات نااہلی کو جو ہے ختم کر کے 5 سال کی میں کنورٹ کر دیا گیا کہ 5 سال کے بعد وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ میرے خیال سے یہی پریکٹس جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کی جائے گی، تو ان کی نااہلی کو ختم کیا جائے گا، پھر وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور سپریم کورٹ جو ہے ان کی تاحیات نااہلی کو ختم کرتے ہوئے جو ہے ان کو معافی تلافی کر دے گا۔ یعنی کہ معافیوں کا سلسلہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن معافی کے بعد پھر انسان کو اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے کہ وہ عمل دوبارہ نہ دہرایا جائے جی۔ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ جی نواز شریف صاحب کی نااہلی کرپشنس کے معاملات تھے اور دیگر چیزیں تھیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک این آر او کا سلسلہ شروع ہوا، نیب کے جو ہے وہ ریفرنسز جو ہے وہ واپس لیے گئے، اور تمام لوگوں کو معافیاں تلافیوں کا ایک سلسلہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑے عروج پر ہے، بہت تیزی کے ساتھ معافیاں تلافیوں کا سلسلہ جا رہا ہے۔ پھر بانی متحدہ کے لوگ، ان کے چاہنے والے بھی یہی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، جو ان سے لگاؤ رکھتے ہیں کہ سب کو معافیاں مل رہی ہیں تو یہ بھی معافی کے منتظر ہیں، ان کو بھی معافی دی جائے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے۔ اچھا، وہ جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے تو کئی دفعہ معافی مانگ بھی چکے ہیں، وہ ان کے پھر وکیل جو تھے کیا نثار پاؤں، ان کے وکیلوں نے بھی کورٹ سے رجوع کیا، پھر ان کے پٹیشن داخل کری، ان کی اس کے خلاف نثار پاور صاحب نے پھر نثار پاور صاحب کی جس دن ہیئرنگ تھی، اس دن جو ہے نثار پاور صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے ان کے گھر سے، اور وہ 2 مہینے کے لیے جو ہے ان کا نہیں پتہ ہوتا کہاں ہے، پھر وہ ان کو بہرحال جیل سے رہا کر کے لایا جاتا ہے۔ پھر اس کو یعنی کہ اس کے پس پردہ کیا عوامل سے کیا معاملات ہیں ہمیں نہیں علم کہ وہ کیوں ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ جو پٹیشن داخل کرتا ہے اس کے خلاف، اور یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے والے نااہل لوگ جن کو کرپشنز کے عوض مستقل ایک معافیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے ارباب اختیار کے کو علم ہے کہ یہ کیا ایسے معاملات ہیں کہ کیوں اتنے چہیتے ہیں جن کو معافیاں کا سلسلہ جاری ہے، اور متوقع ہے کہ اس مثال کو قائم کرتے ہوئے فیصل واڈا صاحب کو معافی دینے کے بعد نواز شریف صاحب کو معافی دے کر ان کی بھی نااہلی ختم کر کے ان کو بھی پاکستان لایا جائے گا۔ جو بچا کچا سلسلہ رہ گیا ہے، مزید جو ہے یہاں سے جو فنڈز بیرونی امداد کی شکل کے اندر پاکستان کے اندر آئے ہیں، ان کو بھی استعمال کیا کرنا ہے کہ ان کو بھی منتقل کرنا ہے، ایک بہت بڑا کام ہے پاکستان سے بیرون ملک منتقل کروانا ہے اس کو مبینہ طور پہ۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے معافیوں کا، تو اس پہ ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ میں اس پر بھی بات کر جائے۔ اور بھی لوگوں نے بات کی ہے، کافی لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی معافی پر انہوں نے ہر چیز ایڈمٹ کر لی کہ جی میں نے غلط کیا تھا، غلط گوشوارے۔ اچھا، ایک اینکر کیا اپنا ایک صحافی ہیں، کل میں ان کا دیکھ رہا تھا چینل کے اندر، وہ بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے مرات لی ہیں، پھر وہ ایم این اے تھے، پھر وہ اس کے بعد وہ سینیٹر بنے، سینیٹر کے بعد جو انہوں نے تنخواہیں لیں، مرات لیں، صحیح، اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے۔ یعنی کہ جب انہوں نے غلط بیانی کرنے کے بعد وہ پوزیشنیں، وہ سیٹیں استعمال کریں، اس کی مرات استعمال کری، تو اس کو وہ کیسے ریورس ہوگا، وہ کیسے واپس کی جائیں گی، وہ قومی خزانے کے اندر کیسے اس کو منتقل کیا جائے گا ان سے واپس۔ معافی کے بعد جو تھا وہ اس سلسلے کو بھی کنٹینیو کرتے جو آپ نے معافیاں
مانگ لی ہے، لیکن جو آپ نے اس کے عوض جو غلط بیانی کرتے ہوئے ایک غلط نجائز چیز کے اوپر نجائز سیٹ کے اوپر آپ بیٹھ گئے غلط بیانی کرتے تو اس کو واپس ریفنڈ کیا جائے، اس کو واپس لے کر آئیں، اس کو قومی خزانے میں اس کو جمع کرائیں۔ اچھا جی، آفاق احمد صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کل، کافی اس کے بارے میں کافی لوگوں نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ انہوں نے ان کی امیدیں، خیر الفاظ تو میں نہیں بیان کر رہا، لیکن ان کا جو خلاصہ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آرمی نئے آنے والے عاصم منیر صاحب کو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جی مہاجر قوم کے لیے جو ان کے غلط تاثرات تھے، غلط خیالات تھے، اس کو تبدیل کیا جائے، پھر چند لوگوں کی سزا پوری قوم کو نہ دی جائے، ان کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بالکل یہ اس سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس مہاجر قوم میں یا جو لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان ہندوستان سے 1947 کے بعد پاکستان آئے تھے، تو تمام پاکستان کے اداروں کو ان لوگوں نے سنبھالا تھا۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، تمام سرکاری اداروں کے اندر تھے، پاکستان کو سنبھالا تھا، پاکستان کے اندر فنڈنگز کی تھی وہ انڈیا سے آنے والے لوگوں نے، اور وہاں کے جو بھی مخیر حضرات تھے، جو وہ بڑے بڑے انڈسٹریوں کے مالک تھے، بڑے نواب تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی قومی خزانے کے اندر بہت ساری رقومات جمع کرائی تاکہ پاکستان کی معیشت کی گاڑی کو آگے چلائی۔ ایک بہت بڑی ایک طویل بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر ڈسکس کی جائے گی، فیکٹ اینڈ فیگر کے ساتھ بات کی جائے گی اس کے اوپر کہ کن کن لوگوں نے کتنا پاکستان کو ڈونیٹ کیا، جو لوگ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے اور پاکستان آئے تھے پاکستان بنانے کے بعد۔ تو یہ آفاق احمد صاحب نے یہ ان سے ریکویسٹ کی ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ جی وہ تاثر جو اس مہاجر قوم کے لیے بنایا گیا ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اس کو تبدیل کریں، اس سوچ کو تبدیل کریں، ان کے زخموں کا ازالہ کیا جائے۔ تو بالکل صحیح بات ہے، بالکل انہوں نے بالکل حق بجانی بات کی ہے کہ جی بالکل اس قوم کے ساتھ یہ بہت پیچھے جا چکے ہیں، ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، یہ مسلسل استحصال کا شکار ہے یہ قوم۔ کراچی میں رہنے والے مہاجر، اردو بولنے والے لوگ جو ہے ایک سلسلہ جو بن چکا تھا، جو ایک الزامات ان کے متعلق لگائے جا چکے تھے، ان کا کہنا ہے کہ چند لوگوں کی سزا پوری قوم کو نہ دی جائے۔ بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ سب کو نہیں دینی چاہیے سزا۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، دوبارہ بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ دو تین چیزیں تھیں جس پہ ڈسکس کرنا تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔